برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 ارشادات۔ گرامی قدر، رب کریم نے ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ ارشاد دے کر بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دل پہ وہ القاء کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے۔ معنی اور مفہوم وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے۔ کس شخص کو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، پھر اسے یاد کیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ ایک زمانہ تھا جب امت مسلمہ اور مسلمانوں کی ایک لاتعداد حدیث کے وصول کے لیے کتنے لمبے چوڑے سفر کرتی تھی۔ حدیث کی روشنی میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے لیے کتنے لمبے چوڑے سفر کیے اور ان کو کئی ہزار احادیث مبارکہ یاد ہوتی تھی۔ آج تو ہمارے یہاں قرآن کریم کی چند صورتیں تو سب کو یاد ہو جاتی ہیں، حدیث سے تو بالکل ہی معروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے بارے میں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ہمیں حدیث کی قدر کا پتہ ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ان کو پتہ چلا ایک حدیث کے متعلق یہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور مدینہ طیبہ سے چلے اور شام میں جہاں اس صحابی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی، غلام آیا، پوچھا کون؟ کہا میں جابر بن عبداللہ ہوں، آپ کے مالک حضرت انیس سے ملنے آیا ہوں۔ وہ خادم حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ مدینہ طیبہ سے آئے ہیں۔ خادم سے کہا کہ جاؤ پوچھ کے واقعتاً آپ جابر بن عبداللہ ہو؟ فرمایا کہ جاؤ، ہاں بتاؤ کہ میں ہی جابر بن عبداللہ ہوں۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور آ کر کے آپ کے ساتھ معانقہ کیا اور وہ حدیث سنائی۔ کہاں مدینہ اور کہاں شام، میلوں سفر اونٹ پہ سوار ہو کر ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں، اور ان کی محبت، ان کی خدمت، ان کی عقیدت، ان کی الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی تھی، یہ تو ایک مستقل عنوان بھی ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے مصر کا سفر اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، وہاں سے چلتے چلتے چلتے
مصر میں پہنچے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث سنی اور اسی وقت انہی قدموں پر پلٹ کے واپس آئے۔ ایک حدیث کے لیے مدینہ طیبہ سے مصر کا سفر کیا۔ آج ہمارے یہاں علم کی قدر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس شاید بہت زیادہ ہے۔ آج تو ساری نعمتیں موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں۔ اس وقت کا سفر پیدل اونٹوں پہ تنہائی میں سفر، اور کس چیز کا سفر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سفر تھا۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں جن 40 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہا ہوں، اس کی فضیلت حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 40 احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 40 احادیث مبارکہ مجھے بیان کی، سنائی، اور میں نے ان کو یاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان جو اس کو یاد کر لے گا کل قیامت والے دن اس کا حشر انبیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان، ان تؤمن باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں، کوئی کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ مانتے تو ہیں لیکن کسی نے کس انداز میں مانا ہوا ہے، کسی نے کس انداز میں مانا ہوا ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ کی کوئی برابر تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کائنات کا نظام چلانے والی ذات ابد سے لے کر ازل تک، جب کائنات نہیں تھی اس وقت بھی، جب کائنات ہے اس وقت بھی، جب کائنات نہیں ہوگی اس وقت بھی، اس سارے نظام کو چلانے والی ذات کا نام اللہ کی ذات ہے۔ اس پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ۔ نمبر 2، یوم آخرت پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے کی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخری گھر وہ انسان کا آخرت کا گھر ہے، جو ہمیشہ وہاں پہ انسان رہے گا کہ موت کے بعد دوبارہ مجھے اٹھنا ہے، اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کے بعد جب دوبارہ میں اٹھوں گا تو آخرت کے پر بھی میرا ایمان ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ تقریباً تمام مذاہب کے اندر فرشتوں کو مانا گیا ہے۔ کسی نے کس طریقے پر مانا، کسی نے کس چیز پر مانا، کسی نے اس کو کیا نام دیے، کسی نے اس کو کیا نام دیے، لیکن ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق فرشتے مانتے ہیں، جن کے اندر نہ گناہ کا مادہ ہے، نہ نافرمانی کا مادہ ہے۔ ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی ذات کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے، اور جو ڈپٹی ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے یہ اسی کو کام میں کر رہی ہیں۔ چوتھی حدیث والکتب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ قرآن کریم سمیت آسمان سے مشہور 4 آسمانی کتابیں اور کئی صحیفے ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وہی مسلمان ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لاتا ہو، باقی آسمانی کتابوں پر بھی اور صحیفوں پر بھی۔ کیوں؟ اہل یہود اور ہنود
تورات کو مانتے تھے زبور کا انکار کر دیتے تھے، جو زبور کو مانتے تھے وہ انجیل کا انکار کر دیتے تھے، جو انجیل کا انکار کرتے تھے وہ کسی دوسری کتاب کا۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، صحیفوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پانچویں حدیث نبیوں پر ایمان، والنبیون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کسی ایک نبی کو مانیں گے، کسی ایک نبی کو چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہود آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آپ کافر یہودی رہو، آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، سارے انبیاء علیہ السلام پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، تب جا کے کہیں آپ مسلمان ہوگے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے برحق نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ اور چھٹی حدیث والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، کہ ہم نے مرنے کے بعد القیامت والے دن ہمارا اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، میدان محشر ہوگا، اور وہاں پر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سوال اور جواب دینے پڑیں گے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہتے جب ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم دنیا سے مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا والبعث بعد الموت، ایمان کے بعد دوبارہ ایمان لانے پر بھی ایمان لانا ہے۔ تقدیر پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کا حصہ ہے کہ جو بھی اچھی اور بری تقدیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس تقدیر کے مسئلے کے اوپر بے شمار کتابیں کتب لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح تقدیر کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارا جنتی اور جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارا طے ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے رہو، اگر جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو اللہ تمہیں جنت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، اگر تم جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہو اللہ تمہیں جہنم کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو تقدیر پر یہ ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ یہ جب انسان یہ گواہی دیتا ہے تب جا کے وہ انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اور 9ویں حدیث وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ صَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا اقامت، نماز کو قائم کرو کامل وضو کے ساتھ، کامل مکمل وضو کے ساتھ۔ نماز کی اقامت کیا ہے؟ نماز کو ادا کرنا اس کے وقت کے اندر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو ادا کرو اس کے وقت کے اندر، یہ نہ ہو کہ نماز تو ادا کر رہے ہو لیکن اس کا وقت چلا گیا۔ نماز کو ادا کرو اس کے وقت کے اندر، اور کامل وضو، مکمل وضو کی جو فرائض واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اس طرح نماز جب ادا ہوگی تو پھر نماز ہوگی۔ اگر فرائض کے اندر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی وضو کرتے ہوئے
ایک بال کے برابر بھی تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ جب وضو نہیں ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو قائم کرو اس کے وقت کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں حدیث فرمائی وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں تیسرا اہم رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ کئی جگہوں پر زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ مال کی پاکی ہے، زکوٰۃ مال کی بڑھوتری ہے، مال اس سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو وتصوموا رمضان، اور آگے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ رمضان المبارک کے روزے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوں گے، اس لیے جب رمضان کا مہینہ آپ پالو اس کے اندر رمضان کے روزے رکھو۔ اگر تم کسی بیماری یا کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے تو بعد میں رکھ لو، لیکن جو ثواب اللہ نے رمضان میں رکھا ہے وہ بعد میں رکھنے کا نہیں ملے گا۔ اس لیے رمضان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رمضان کے روزے رکھو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس مال ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، زندگی میں ایک بار ان کے اوپر حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں حدیث میں فرمایا وَتُصَلِّيَ 12 رَكَعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ دن اور رات کے اندر 12 رکعات پڑھو۔ یہ 12 رکعات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی تاکید فرمائی ہے کہ ان کو بھی آپ ادا کرو۔ صبح کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اور ظہر کے بعد 2 سنتیں، یہ 8 ہو گئی۔ مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تاکید فرمائی کہ اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ، یہ آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ آج رمضان المبارک جمعہ کے والے دن دیکھا جاتا ہے جیسے ہی نماز جمعہ ہوتی ہے سنتیں چھوڑ کے چلے گئے، نماز جمعہ سے پہلے کی سنتیں چھوڑ کے۔ جب انسان آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو، نیکی کے کاموں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑی عبادتوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، بڑی عبادتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سنتوں کی اتنی تاکید ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے جمعے والے دن ہو یا بغیر جمعے کے زور کی، جمعے والے دن کی تاکید تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر یہ جو سنتیں ہیں یہ عام سی نہیں، یہ سنت موقدہ میں ان کی بڑی تاکید آئی، اس لیے ان کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آگے 14ویں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْوِتْرِ لَا تَتْرُكُوا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں وطر کو نہ چھوڑو۔ وطر کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو نہ چھوڑو، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں حدیث میں فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو اللہ جس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ شرک ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو عند اللہ کبھی بھی مقبول، کبھی بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں انسان توبہ طائب ہو گیا اپنی زندگی میں، اور توبہ طائب ہونے کے بعد اس نے آج کے بعد اس شرک سے توبہ کر لی وہ تو ہو جائے گی، لیکن شرک کر کے دنیا سے مر گیا پھر اللہ کی ذات اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، اور والدین کی نافرمانی سے۔ والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بتایا، یعنی جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ اور آگے فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف، آپ نے مجھے یہ کہہ دیا اوف، یہ لفظ اوف، میں تھک گیا ہوں، اوف میں آپ کی بات نہیں، قرآن کہتے ہیں اوف،
جب اف نہیں کہنا تو ان کے آگے چڑچڑانا، ان کے آگے بد زبانی، بد کلامی، بد گمانی، گالم گلوچ. آج تو ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں الرحمن والدی. والدین میرے باپ کو کیا پتا، میری ماں کو کیا پتا، یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے منع فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے. اور آگے اللہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا. صدر حدیث میں فرمایا یتیم کا مال ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ، زیادتی کے ساتھ نہ کھاؤ. آج ظالم اور جابر دنیا میں دیکھو کیسے لوگ دوسروں کی زمینیں غصب کرنے، دوسرے کے مال ہڑپ کرنے، بچوں کو ماریں. کس کے لیے؟ مال کے لیے، مال کے لیے. اس مال نے ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیا. فرمایا ان الذین یأکلون فی بطونہم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. قرآن کہتا ہے جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں کل قیامت والے دن ان کے پیٹ کے اندر اللہ آگ ڈال دے. یہ دنیا عام چند دن کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس میں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا ہے، نہ رہے گا. کسی کا مال کھا لیا، یتیم کا مال کھا لیا، بیوہ کا مال کھا لیا، کسی غریب مسکین کا حق دبا لیا. قرآن کا واضح یہ فرمان ہے کل قیامت والے دن اس کے پیٹ کے اندر اللہ آگ ڈالے. اور آگے فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ. شراب نوشی سے منع فرمایا گیا. شراب اس کو ام الخبائث، تمام خباثتوں کی جڑ، تمام بے حیائیوں کی جڑ اللہ نے، اللہ کے نبی نے شراب کو کہا. اور شراب ہے کیا چیز؟ کل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز اس کو حرام قرار دیا گیا. جس کے اندر نشہ ہو اس کو کوئی بھی نام دیا جائے کہ یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی یا آ جائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مطلقاً فرما دیا ہر وہ نشہ آور چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزْنِ. زنا نہیں کرو. کیا نہیں کرو؟ زنا نہیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے حلال قسم کے گوشت، حلال قسم کے کھانے مزیدار پکے ہوئے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر کے حرام کھا رہے ہیں، بدبودار کھانے کھا رہے ہیں، گندے اور غلیظ کھانے کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق حلال کی بیوی موجود تھی، یا وہ عورت ہے جس کے پاس حق حلال کا مرد موجود تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، یہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ مکالہ کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ حلال کے بجائے حرام کی طرف آج ان کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کر دیا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِبًا. جھوٹی قسمیں کھانا، بات بات پہ قسمیں، یہ تو لفظ ہے، بیہودہ ہے. آج ہماری عادت بن چکی قسمیں اٹھانے کی. اور اسی طریقے پر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ غلط ہے، پتہ بھی ہوتا ہے اس معاملے میں جھوٹ ہوں، اس کے باوجود ہم وہ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. تو یہ 20 حدیثیں آج بیان ہوئی ہیں. انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے جمعے پر اگلی 20 حدیثیں بیان ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو آدمی ان 40 احادیث مبارکہ کو یاد کر لے گا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، جو آدمی ان 40 احادیث کو یاد کر لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور فرمایا آگے کہ جو ان کو یاد کرنے کے بعد اس کو دوسرے تک پہنچائے گا، پھیلائے گا، اللہ کل قیامت والے دن اس کا تعلق، اس کو جو اٹھائیں گے، اس کی جو محفل ہوگی وہ اللہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ یاد کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.